الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیکنڈ پارٹ میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے اور باطل کو شکست فاش ہوا کرتی ہے، تو آئیے قرآن کریم کے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی بربادی کی، اس کو تباہی سے دوچار کیا، ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت کا حوالہ ہے وہ سورہ الشعراء سے ہے، 61 اور 62 نمبر آیات ہیں، جس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، اس کی منظر نگاری کیسے کی ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ترجمہ کیا ہے ان دو آیات کا؟ پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے، تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، ہائے، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی سلسلہ کی دوسری مثال ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72، 70، 71، 72 اور 70 سے لے کے 73 آیات میں ذکر کی گئی ہے، جن کے ترجمے پہ میں اکتفا کروں گا۔ ترجمہ یوں ہے ان آیات کا 70 سے لے کے 73 آیات تک۔ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ اے لوگو سن لو، ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون کو یہ رائے ضبط نہ رہا، بولا، تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلہ کی اجازت دی۔ وہ تو تمہارا بڑا گورو ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، پس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کر دے، ہمیں ذرا پرواہ نہیں، تو صرف اس فانی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے، یعنی فن سحر، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کی جو مزید تفسیر ضیاء القرآن ہے، اس کا ایک اقتباس آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ سماعت فرمائیں تاکہ قرآن کی جلالت شان کا ہمیں پوری طرح اندازہ ہو سکے۔ عزیزان گرامی قدر، جو جادوگر ہیں نا، جادو کی حقیقت سے خوب آگاہ تھے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے عصائے موسوی کو اژدھا بن کر، یعنی بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں کو ہڑپ کرتے دیکھا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں ہے،
بلکہ قدرت خداوندی کی جلوہ نمائی ہے۔ سچائی اور صداقت کے حسن نے انہیں ایسا متوالا اور وارفتہ کر دیا کہ تمام خوفناک نتائج سے بے پرواہ ہو کر بھرے دربار میں فرعون کے سامنے انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کریم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ صدمہ پہلی شکست کے صدمہ سے کہیں زیادہ جاں نکاح اور رسوا کن تھا فرعون کے لیے، لیکن فرعون تھا بڑا شاطر۔ اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس نے فوراً جادوگروں پر سازش کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا دیا اور انہیں دھمکی دی کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا بھی بڑی میٹھی چیز ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے، اس کی اٹریکشن بڑی ہے۔ دولت و ثروت میں بلا کی کشش ہے اور یہی کشمکش ہے۔ اس کا جاہ و جلال بھی دل موہ لینے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک حسن ازلی آنکھوں سے چھپا رہے، حسن ازلی آنکھوں سے مستور رہے۔ جب جمال حق کرم فرما ہوتا ہے، جب انوار الہی کے مشاہدہ سے چشم دل منور ہو جاتی ہے، جب ساقی کریم عشق و محبت کا ایک جام پلا دیتا ہے، تو پھر دنیا اپنی تمام تر حشمتوں اور دل ربائیوں اور رعنائیوں کے باوصف حقیر اور بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلم روئے عشق و محبت کے تاجدار مدینہ نے یہی بادائے لالائے فام اپنے صحابہ کو پلایا تھا، یہی شرابن طہورا کا جام پلایا تھا۔ حق کی انہیں دل آویزیوں کو ان کے سامنے بے نقاب کیا تھا، ان کے قلب و نظر کو اس کی رعنائیوں سے آشنا کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایثار و فدائیت کے میدانوں میں جو کارنامے انجام دیے، کاروان انسانیت کے لیے، وہ آج بھی روشن مینار بلند ہوئے ہیں، وہ آج بھی روشنی کے بلند مینار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کا جب انسان سادہ سا ترجمہ بھی سمجھ لیتا ہے نا تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں الفاظ کیسے ہیں قرآن کریم کی، جو میں نے پیچھے آیات کا ترجمہ بیان کیا نا، اس میں فَاقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، کیسے جرت پیدا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، فرعون ان کو سامنے موت کھڑی ہے اور کہہ رہے فَاقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، اے فرعون جا تو تیرے جو دل میں آئے کر ڈال، ہم تو اب ایمان لے آئے۔ یہ جرت انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُ أَرْحَمُ الراحمین وَأَكْرَمُ الْمَسْئُولِین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ساتھ عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس سارے واقعہ سے کہ ان عاشقان باصفا جو جادوگر تھے نا، دل بدل گئے، ایمان جو لے آئے نا، اپنی دردناک موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ اگر انہیں افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ آج تک کدھر مارے مارے پھرتے رہے ہیں، عمر عزیز کہاں برباد کرتے رہے ہیں، کیوں اب تک باطل کے ساتھ چمٹے رہے ہیں، باطل کے خیمہ بردار بنے رہے ہیں۔ انہیں یہ افسوس ہے۔ نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ بود۔ عرض کرتے ہیں گزشتہ ایام کو ضائع کرنے کا جو قصور ہم سے ہوا ہے، ہم اس پر مولا نادم ہیں، شرمندہ ہیں اور اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بس یہ تیسرا پارٹ انشاءاللہ میں کروں گا، پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے. ہم آیات بینات جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کریم نے ثنا بیان کی ہے اس کا آغاز کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.